میں کل مجھے نہیں ٹائم مل سکا، تھوڑا بہت جو میں سو جاتا ہوں، مگر مجھے یہ ذمہ داری کا احساس تھا کہ یہ آپ کو کوئی آسان نہیں ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ میں اپنی ضرورت کو یہاں آتا ہوں، یہ ضرور ہے کہ آپ کی انتظامیہ نے مجھے کنونس کیا یا مجھے کرایا گیا، دباؤ تو نہیں ڈلوایا گیا، مطلب پیار محبت سے جس طرح سے بھی ہوا میں آ گیا۔ میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، تو 5 بجے میں آپ کو یہاں کھڑا ملتا ہوں، 5 سے پہلے یہاں کھڑا ہوتا ہوں، اور اگر پہلے کھڑا ہو جاؤں تو کیا کرتا ہوں؟ آپ کی شکلیں نہیں دیکھتا، حال چال نہیں پوچھتا، میں یہ کہتا ہوں کہ کل والی بات میں اگر کوئی رہ گئی ہے تو اس کو آگے بڑھائیں۔ اس لمحہ موجود تک لوگ آ رہے ہیں، خیر ان کی مہربانی ہے کہ آ تو رہے ہیں، مگر اس سے ان کے جذبوں کی صداقت دیکھیے۔ مجھے بھی تو ضروری کام ہوگا نا، میں دوسرے شہر سے آ رہا ہوں، میں کس وقت اٹھا ہوں؟ تو وہ جو میں نے کل آپ کے سامنے ثابت کروایا تھا کہ ہم نیت ہی نہیں کرتے ہیں، ہم صرف خیال میں لاتے ہیں کہ اچھا یار اچھی چیز ہے، میں جانا چاہیے تو میں صبح جاؤں گا، اس ضرور جاؤں گا لیے اور وقت پر جاؤں کے لیے میں نے آپ کو 2 مثالیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سچ بولا، ورنہ مجھے وکیلوں والی جرا کرنا پڑتی، میں LLB بھی ہوں تو وہ میں کر لیتا ہوں۔ کامیابی کیا ہوتی ہے، کیسے ملتی ہے، اور کہاں سے ملتی ہے، کتنے کی ملتی ہے؟ دنیا جہان میں کامیابی کے بارے میں جو تصور اور سوچ پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ مغرب نے کس کو کامیابی کہا ہے، مشرق نے کس کو کامیابی کہا ہے، سائنس نے کس کو کامیابی کہا ہے، اور اسلام نے کس کو کامیابی کہا؟ ان میں سے کسی بھی قسم کی جو بھی کامیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہی سمجھیں کہ میرے پاس ایک جنرل سٹور ہے، میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں اور ہر چیز کی قیمت الگ الگ ہے، جس چیز کی قیمت دیں گے وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ اب آپ سے اگر سوال پوچھوں گا تو وہ ٹائم ٹیکنگ ہوگا، جو میری ٹریننگ کی کلاس ہوتی ہے وہ چونکہ پورے دن کی ہوتی ہے تو اس کا ذرا انداز مختلف ہوتا ہے۔ یہ البتہ چیز ضرور طے ہے کہ ہر شخص جس کو تھوڑی سی بھی عقل سمجھ ہے، عمر کا کوئی بھی حصہ ہے، وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ جنت میں سب جانا چاہتے ہیں لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا، تو جنت میں جانے کے لیے اور اس کا ایک خاص سسٹم ہے جس کے تحت آپ کو چلنا ہوگا۔ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جو یار کہے بسم اللہ۔ تو وہ جو استاد ہے، جو اس کام کو جاننے والا ہے، وہ آپ اس کے کہنے کے مطابق بالکل ویسا ہی کریں گے تو آپ اس سے پھر شکوہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں مفلحون کون ہے، وہ اس کی شرائط بتاتا ہے کہ یہ فلاح پانے والے ہیں، انہوں نے کامیاب ہونا ہے، باقیوں نے نہیں ہونا۔ اگر وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس صف میں آ کے کھڑا ہونا ہوگا۔ اچھا، اب میں اس کو تھوڑا سا مختصر سا تعارف کرواتا ہوں آپ کو۔ مغرب، ایک تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام نہ مغربی ہے نہ مشرقی ہے۔ اسلام جو ہے وہ اس میں آفاقیت ہے، وہ پابند نہیں ہے حدود کا، کیونکہ اسلام سارے وقتوں کے لیے اور ساری جگہوں کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اسلام کے تصور میں سب سے آخر میں آئیں گے۔ سب سے پہلے مغرب جو ہے، چلیں زبانی سن لیں، مغرب کی آپ کوئی بھی کامیابی کی سٹوری پڑھیں، کسی شخص کی ہو، کسی ادارے کی ہو، تو وہاں پر کامیابی کا تصور یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ، کثرت۔ ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں لگا لی ہیں، دکان سے ڈپارٹمنٹل سٹور بنا لیا ہے، 2 کمروں کے گھر سے 2 منزلیں بنا لی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ پہلے بینک میں 1 کروڑ روپیہ تھا، اب 2 کروڑ روپیہ ہو گیا۔ پہلے میں اسسٹنٹ مینیجر تھا، اب ڈپٹی مینیجر ہو گیا۔ تو یہ ساری کی ساری کیا ہے ان کے ہیں؟ یعنی جس کا تعلق دنیاوی مال و زر کی شکل میں یا اساشات کی شکل میں کہ پہلے 1 روٹی کھاتا تھا اور وہ بھی خشک تھی، اب 2 پراٹھے کھا لیتا ہوں۔
تو مغرب جو ہے وہ سارے کا سارا پیسے کے حصول کو زیادہ پیسہ کمانا، زیادہ آسائشات حاصل کرنا، وہ اس کو کامیابی کہتا ہے۔ اب آپ مشرق میں آ جائیں، اس سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ مشرق میں آج بھی ہمارے ہاں، ایون ہم آج کے مسلمانوں میں، پاکستانی مسلمانوں میں بدھا کی تعلیمات ہیں۔ کس کی ہے؟ اس نے کیا کہا تھا کہ چلے میں آسانی کی طرف ہی رہتا ہوں، زیادہ مشکل کی طرف نہیں جاتا، جو کہ عملی بات آپ سے کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ دنیا میں رہ کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے مکتی حاصل کرنی ہے، حقیقی سکون حاصل کرنا ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو جنگلوں میں جانا ہوگا، چلے کاٹنے ہوں گے، کیونکہ جب آپ وہاں جائیں گے تو کوئی کاروبار نہیں کریں گے، نہ کاروبار کریں گے، نہ کسی کو دھوکہ دیں گے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، نہ ملاوٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اللہ اللہ زیادہ بہتر طور پہ کر سکیں گے، کیونکہ آپ کے پاس فرصت زیادہ ہوگی۔ اب شادی اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کی بیوی نہیں ہوگی، بچے نہیں ہوں گے، گھر بار کا کوئی فکر نہیں ہوگا، تو پورے سکون کے ساتھ آپ اللہ سے لو لگا سکیں گے۔ اللہ سے مراد جو بھی ان کا معبود اس کے ذہن میں ہے۔ تو دنیا کو چھوڑنا کامیابی ہے۔ دنیا کو، مشرق میں دنیا کو چھوڑنا کامیابی ہے، اور مغرب میں دنیا کو پانا کامیابی ہے۔ یہ کامیابی جو ہے نا بہت مشکل لفظ ہے، بڑا خوبصورت تو ہے لیکن سمجھنے میں انتہائی مشکل ہے۔ مینیجریل سائنسز، جو سائنس مینجمنٹ کی سائنسز ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کامیابی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو کچھ سوچے۔ میری فیکٹری جو ہے اس وقت اس میں 500 یونٹ بن رہے ہیں۔ میری ساری ٹیم میرے ساتھ بیٹھ کے منصوبہ کرتی ہے کہ وہ 500 کو ہم نے اس سال 700 بنانے۔ جیسے ہی وہ 700 ہوں گے تو پھر ہمیں کامیابی ہوگی، کیونکہ ہمارا مقصد 500 سے 700 پہ جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ کیا نئی مشینیں لانی پڑیں گی، زیادہ بندے بھرتی کرنے پڑیں گے، یا جو بھرتی ہوئے ان کو ٹریننگ دینی پڑے گی؟ تو اس طرح کی چیزیں وہ ٹیم بیٹھ کے سوچتی ہے، ایک لائحہ عمل بناتی ہے اور پھر اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ انہوں نے اگر 1 مہینہ یا 1 سال کا ٹارگٹ رکھا ہے تو اس کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے 500 سے 700 بنائے ہیں، اس سے بھی زیادہ بنا لیے ہیں، یا اس سے کم بنائے۔ کم بنائے ہیں تو کامیابی کم ہوئی ہے، اگر بہت کم بنائے ہیں تو بہت کم کامیابی ہوئی ہے۔ یہ مینیجریل سائنسز کہتی ہیں کہ ٹو ہیو دا ٹارگیٹڈ گولز، وہ اہداف و مقاصد جو آپ نے طے کیے تھے ان کو حاصل کر لینا کامیابی ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ خوبصورت تو یہ لفظ بہت ہے لیکن بہت مشکل ہے، ہم صحیح تعریف نہیں کر سکتے اس کی۔ دیکھیں، ایک نشئی جو نشے سے ٹوٹ رہا ہے اور وہ کچھ بھی کرنے پہ تیار ہے، اس کو وہ نشہ مل جاتا ہے تو وہ اس کی، دیکھیں صحیح غلط کی بحث نہیں ہے نا۔ اسی طرح ایک جواریا جوا کھیلتا ہے، وہ جوا جیت جاتا ہے تو اس کی، ایک چور ڈاکو کسی مار پہ ہے، وہ اس میں مقصد حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس کے نزدیک کامیابی ہے۔ یہ تینوں میں نے آپ کو بہت اختصار کے ساتھ بتایا۔ اسلام نے جو اس کی ڈیفینیشن دی ہے اس نے بھی تو کو دی ہوگی نا، چونکہ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ اسلام ایک دین ہے، یہ ایک مذہب نہیں ہے، اور دین جو ہے وہ آپ کے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بھی قسم کی کامیابی کے لیے دین نے کچھ نہ کہا ہو؟ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم اپنے مقصد کا تعین کرتے ہیں۔ ہم اگر مسلمان ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں، میں نے قرآن کے معنی بتائے تھے آپ کو،
کسی کو یاد ہو؟ یہ بہت ضروری ہے. تو پہلے یہ سنیں، لیکچر پورا نہ بھی ہو تو، کیونکہ ہمارا اصل سورس جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن کے معنی قاری صاحب نے بتائے، بار بار پڑھی جانے والی، ادھر کسی نے کہا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی. عام کسی عربی کے استاد سے پوچھیں گے یا عام ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو قرآن کے معنی بتائے گا جمع کرنا اور اکٹھا کرنا. مختلف جگہ سے چیزیں آپ نے جمع کی نا، کہیں سے 2 چیزیں ملی، کہیں سے 4 ملی، پھر ساری لا کے ایک جگہ جمع کر دی. قرآن کے ایک معنی جو ہے وہ تھیلی بھی ہوتے ہیں. اس بات کو بہت غور سے سنیے گا. تو قرآن کی وہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ قرآن سے ہدایت پانے کے آپ کو کمال قسم کے راستے مل جائیں گے. تھیلی کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو اکٹھا کرنے میں، جمع کرنے میں اور پھر ان کو محفوظ کرنے میں مدد کرتی. آپ نے نئے سکے بینک سے لیے ہیں 100، 50 آپ نے تھیلی میں ڈال دیے ہیں اور 50 آپ نے کہیں اور رکھ دیے ہیں. 2 4 5 سال بعد آپ دونوں کو دیکھیں گے تو جو باہر پڑے تھے ان کی چمک دمک فرق ہو چکی ہوگی، لیکن جب آپ تھیلی کو کھولیں گے تو وہ ویسے کے ویسے. اچھا، اب اس میں ممکن ہے کہ کسی نے، اچھا وہ جب آپ اس کو نکالیں گے ایک تو ویسے کے ویسے ہوں گے اور ایک پورے ہوں گے. ایک پورے بھی ہوں گے جو کھلے پڑے ہوں گے، ان کے چوری ہونے کا یا گم ہونے کا امکان زیادہ ہے. جو تھیلی میں ہوں گے وہ اس کا امکان کم ہے. اگر تھیلی کی تھیلی چوری ہو جائے یا جو پڑے ہوئے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں نا. تو قرآن میں اور ایک عام تھیلی میں کیا فرق ہے؟ ہماری تمام وقتوں کی تمام ضرورتیں اس تھیلی میں جمع کر دی گئی ہیں. کبھی ضرورت تھی، آج جس کی ضرورت ہے، اور مستقبل میں کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ سب کچھ اس تھیلی میں اکٹھا کر کے محفوظ کر دیا گیا. اس کی حفاظت کا ذمہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، اللہ نے خود اس کا ذمہ لے لیا. تو اس لیے یہ تو فکر ہی نہ کریں کہ اس میں سے کوئی چیز نکال لے کے کچھ اور ڈال دے گا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. جو لوگ کمپیوٹر جانتے ہیں نا وہ دیکھیں کہ کتنی سازشیں ہو رہی ہیں کہ قرآن میں سے آیتیں ڈال دی جائیں. ایک فرقان کے نام سے، الفرقان کے نام سے ایک قرآن دیا گیا جس کی غالباً شاید 70 صورتیں ہیں، کچھ میں آیات کم و بیش کر دی گئی ہیں. تو اس کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ نے لیا ہے، تو اس میں آپ کی تمام وقتوں کی تمام ضرورتیں موجود ہیں. ایک چیز کی صرف ضرورت ہے کہ آپ اس تھیلی کو کھولیں اور دیکھیں کہ آپ کو کس چیز کی کس وقت ضرورت ہے. قرآن کو بالکل شروع میں کیا کہا گیا ہے؟ پہلے تو اس کا سٹیٹس بتایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب. ذالکہ جو ہے نا یہ دور کے لیے، ذالکہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ وہ. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ. اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے زبان کے اعتبار سے. عربی چونکہ ہماری زبان نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. چلیں یہیں پہ رکتے ہیں. سب سے پہلے اس کا سٹیٹس بتایا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ نے شک کرنا ہے تو پھر اس کو یہی چھوڑ دیں، کیونکہ جو اگلی بات ہے ہدی للمتقین، پھر بتایا گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں ہے. یہ ایک غلط فہمی ہماری دور ہونی چاہیے. یہ کسی کے لیے سائنس کی کتاب ہو سکتی ہے، تاریخ کی کتاب ہو سکتی ہے، فلسفے کی، عمرانیات کی، معاشیات کی، معاشرت کی، فزکس کی، کیمسٹری کی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہدایت جو ہے وہ صرف متقین کے لیے ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ دنیا میں قرآن و حدیث پہ جتنی ریسرچ ہو رہی ہے، صرف امریکہ میں اس کا 70% ہوتا ہے. یوں سمجھیں
کہ یہ گھڑیاں، یہ کل میں نے شاید مثال دی تھی آپ کو، یہی تو اسی مسجد میں دی تھی. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں کہی گئی ہیں کہ متقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق، اس کو آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو شروع کی 10-12 آیتیں بڑی اچھی طرح سے بتا دیتی ہیں. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا، کیسے اس کا مقصد نہیں ہوگا. اس کو آج کل نا آپ کسی بڑے اداروں میں جائیں تو وہاں جیسے ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے مشن سٹیٹمنٹ. مشن سٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ ادارہ پوری طرح سے کس چیز پہ کاربند ہے اور یہ اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلائے گا. تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے ہمیں مشن سٹیٹمنٹ نہ دی ہو. قرآن میں کہاں آتا ہے میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، یہ سب کچھ اللہ کے لیے. اب دیکھیں نا، آپ کو میں دانستہ طور پہ آیات نہیں پڑھتا، کچھ مجھے آتی نہیں ہے اور کچھ میں دانستہ نہیں پڑھتا، تاکہ میں ثابت کروں کہ آپ کتنے بڑے حافظ ہیں. تو دیکھیں صرف حافظ اس کو یاد کرنے کے والے ہیں یا اس کو سمجھنے والے بھی ہیں. میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو صبح سے شام تک کی جو ہم زندگی گزارتے ہیں، کیا وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہوتی ہے؟ یہ اپنے آپ سے پوچھیے، مجھے تو نہیں پوچھنے کی ضرورت. میں اپنا حساب کروں گا اور میں نے اپنا حساب دینا، آپ نے اپنا حساب دینا. تو جب ہم زبان سے ایک بات کہتے ہیں، ہمارے عمل میں وہ کہیں نظر نہیں آتی، تو ہم اپنے آقا کو بہت ناراض کرتے ہیں. میرا باس مجھے صبح ایک کام دیتا ہے، میں اسے کہتا ہوں سر آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ حکم میرے لیے کتنا اہم ہے. آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. وہ شام کو صاحب آتے ہیں، وہاں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، تو میں نے جتنی بھی اس کی تعریفیں کی تھی وہ ان کو یاد رکھے گا یا میرے کرتوت پہ انعام مجھے کس پہ دے گا؟ میری چرب زبانی اور باتوں پہ دے گا یا میرے کام پہ دے گا؟ وہ تو میں نے کیا کچھ نہیں. تو اس لیے میں اپنا منہ اپنے گریبان میں اور آپ اپنا ڈال کے دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں بڑے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اس تک آنے کے لیے میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، اب اس کا صحیح وقت طے کرنے کا. تو میں چونکہ سبھی کے ہاں جاتا ہوں، اکثریت کے ہاں اور بہت بڑی اکثریت کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے فرقہ واریت پہ بھرپور قسم کی بیان بازی ہوتی، اور جب دعا کی جاتی ہے تو یا اللہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے. یا اللہ آج امت بڑے ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور پھر رو بھی پڑتے، اور اس رونے کو ٹی وی بھی دکھاتا ہے، وہ لوگ بھی فلمیں بناتے ہیں. تو قول و فعل کا یہ جو تضاد ہے، یہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہونے دیتا سوائے منافقت کے اور سوائے ذہنی اور جسمانی طور پہ بیماریاں اکٹھی کرنے کے. جب آپ اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے ہیں، اس کا وہ حکم ویسے ہی نہیں مانتے. کل جو میں آپ کو معمولات نبوی کرواؤں گا نا، کیونکہ اسماء رسول کے حوالے سے یا سیرت کے حوالے سے کل والا پہلو بھی براہ راست روزانہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جس میں آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا سب کچھ آتا ہے. تو یہ بیٹا صاف کرنا. ایک آپ جیسا نوجوان کوئی، اس کے دل میں خواہش اٹھی پروفیسر رفرف کا لیکچر سن کے سارا مٹا دے کہ میں نے کامیاب ہونا. کیا کرنا ہے؟ میں کیا کروں؟ اس کو کسی نے بتایا کہ بتو کہ میرے گرانا صاحب رہتے اور وہ دریا کے کنارے بابے ہونے کا ڈیرا ہے. وہ جناب کیونکہ اس کے دل میں ایک لگن تھی، جوش تھا، اور ہر قیمت پہ وہ کامیاب ہونا چاہتا تھا. اسی لیے وہ بیچارے نے کہیں سے پیسے پکڑے، پورا اس کو نہیں پیسے ملے، بس والے نے وہیں اتار دیا جہاں تک کے پیسے تھے، باقی وہ پیدل چل کے پہنچا. تو آ کے کہنے لگا بابا جی میں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. میں نے جتنی زندگی جیسے گزاری وہ گزر گئی، اب مجھے آپ کامیابی کا، کیونکہ میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا ہے سب نے کہا کہ آپ کامیابی کا راز جانتے ہیں.
تو میرے پہ احسان کریں، مجھے کامیابی کا راز سکھا دیں۔ تو انہوں نے اس کو ساتھ لے کے چلنا شروع کیا، باتیں کرتے گئے، سوال کرتے گئے۔ اب بابا جی چونکہ جانوں سے ہر چیز کے تاروں کے ساتھ بڑے چنگے پلے، جہاں پانی زیادہ گہرا تھا نا، انہوں نے وہاں اس لڑکے کو بہت زور سے دھکا دیا، پھر خود چھلانگ لگائی، اور وہ بابا جی تیر کے پار دوسری طرف وہ نوجوان نے ڈبکیاں کھانا شروع کر دی۔ اب اس کو سمجھ میں آئے کروں کیا، بہرحال بیچارہ کسی نہ کسی طرح سے ہانپتا کانپتا کنارے پہ پہنچا، اور نکلتے ہی اس نے غصے سے بابا جی پہ ہاتھ اٹھایا، کیونکہ غصہ تو آتا ہے نا کہ آپ کسی کی اتنی عزت کریں گے تو انومان جی ٹکا دے دیے۔ باہر نکل کے جیسے ہی اس نے بابا جی پہ ہاتھ اٹھایا اور بابے نے اس کا ہاتھ پکڑا، تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہاتھ، یہاں سے ایک چھوٹی سی بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، ہمارا بی پی جو ہے نا وہ ہمیشہ کمزور پہ ہائی ہوتا ہے، بڑے پہ نہیں ہوتا۔ غصہ طاقتور پہ نہیں آتا، کمزور پہ آتا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو کام غلط ہو گیا، تو پھر وہ منت پہ کہنے لگا کہ میں کتنی دور سے آیا، کتنی مشکلیں، کتنی آپ کی عزت کی، آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کہنے لگا پتر تو گلے شکوے بات چ کری، صرف میں نے میری ایک گل کا جواب دے، جدو میں تیرے نال ایک زیادتی کر دیتی تینوں ٹکا دے دیتا، تو اے دس پتر تو اس نے سوچ کی رہا سی؟ کہنا جی میں کھے سوچنا، اس نے کچھ نہیں سوچ رہا، اس لیے جو میں نے ایک ہی سوچ سی کہ میں کسی طرح باہر نکلا پھر کچھ سوچا گا۔ تو یاد رکھیں، کامیابی کے لیے یہی نیت، یہی سوچ چاہیے، پھر آپ پار اتریں گے جتنا مرضی گہرا دریا ہو۔ تیرنا آتا ہے یا نہیں تیرنا آتا؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ جی تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، مگر سنا ہے کہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں، پھر شہید ہونے کے لیے مرنا پڑتا، اور بڑا کھل کے سامنے جا کے لڑتے ہوئے مرنا پڑتا۔ تو اپنے مقصد سے لگن، کامیابی کے لیے سب سے پہلا اصول جو ہے وہ آپ کا اپنے مقصد کا، پہلے آپ کے سامنے آپ کا مقصد واضح ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ پھر ابھی میں آپ کو ایک فارمولا بھی لکھواؤں گا، اس فارمولے کو زندگی کے جس مرضی مقصد میں کامیابی کے لیے استعمال کریں، اگر نہیں ہوگی نا تو اس کا مقصد ہوگا کہ اس میں اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایک چیز بیچ میں سے آپ نے مس کر دی ہے، اور آپ کی اپنے مقصد پہ جو نظر ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ ایک اور چھوٹی سی کہانی سنیں پھر میں ادھر آتا ہوں۔ اسی طرح ایک بادشاہ کے دو بچے تھے، دونوں انتہائی فرما بردار، دونوں کی صلاحیتیں بالکل ایک جیسی تھی۔ تو بادشاہ نے اپنا جانشین مقرر کرنا تھا۔ جانشین مقرر کرنے کے لیے اس نے اپنے مشیروں سے مل کر ایک ٹیسٹ تیار کیا، اور ٹیسٹ کی شرائط یہ تھی کہ دونوں بچے جو ہیں وہ اس کے سارے مراحل پورے کریں گے۔ تو ایک بڑے میدان میں، جیسے یہ کھلی جگہ ہے، تو ادھر ایک برگد کا درخت ہے بہت بڑا، اور ادھر گراؤنڈ کا دوسرا کنارہ ہے۔ یہاں ایک بچے کو کھڑا کیا گیا اور پوچھا، وہ سامنے جو درخت ہے نظر آ رہا ہے، بہت بڑا برگد کا درخت ہے، بور کا درخت، ویسے ہی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں نظر آ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، وہ سامنے اس کی موٹی والی شاخ جو بالکل اس طرف ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں نظر آ رہی ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ اس پہ ایک چھوٹا سا پرندہ بندھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی نظر آ رہا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا اس کی آپ کو بائیں آنکھ نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی آ رہی ہے۔ یہ ایک شہزادہ سوالوں کو جواب دے رہا ہے۔ اس کی آنکھ کا تل نظر آ رہا ہے؟ بالکل نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر چلاتا اس کو روک دیا گیا، پھر دوسرے بچے کو لایا گیا۔ دوسرے شہزادے سے جب پوچھا گیا کہ وہ درخت نظر آ رہا ہے تو اس نے کہا نہیں۔ اب بادشاہ نے کہا تھوڑی دیر پہلے میرا بچہ بڑا اچھا بھلا تھا، اس کو فکر مندی ہو گئی، لیکن چونکہ یہ طے تھا کہ سارے سوالات دونوں سے ایک جیسے ہوں گے، وہ بچہ ہر چیز پہ نہ کرتا چلا گیا۔ جب آخری سوال پوچھا گیا کہ کیا تمہیں وہ آنکھ، بائیں آنکھ کا تل نظر آ رہا ہے، تو اس نے کہا خدا کی قسم مجھے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہم میں سے کس کی ایسی نظر ہوتی ہے؟ کون ایسی نیت کر کے اٹھتا ہے؟
جیسے کل میں پھر ان دونوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے سچ بول دیا کہ 5 بجے کا آپ کے یہاں جب یہ پروگرام اناؤنس ہوا، آپ نے کسی سے سنا، اشتہار پڑا تو اس میں لکھا ہوا تھا 5 بجے کا، تو سوال میرا کیا تھا، کتنے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ نیت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں ٹھیک 5 بجے ضرور پہنچوں گا؟ تو دونوں نے تسلیم کیا نا کہ ہم نے دل سے نیت نہیں کی۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو وہ جو میں نے انما آپ کو بتایا تھا نا، انما، تو انما جو ہے نا جب یہ آ جائے تو عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے یہی ہے، اس سے سوا کچھ نہیں ہے، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو نیت آپ کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، فارمولے سے پہلے ایک اور چیز سوچ لیں، میں نے یہ مضمون پڑھا رہا ہوں، ٹریننگز کرواتا ہوں سرکاری پرائیویٹ اداروں میں، مذہبی اداروں میں، اسکولوں کالجوں میں، تو پھر میں جو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں علم کی دنیا میں، کاروبار کی دنیا میں، نوکری کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، کسی بھی حوالے سے جو کامیاب ہیں لوگ، میں آج تک جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں اب تو مجھے ان کی گنتی بھی یاد نہیں ہے، لیکن ایک بات بہت اچھی طرح یاد ہو گئی ہے کہ ان تمام لوگوں میں 2 چیزیں مشترک ہیں۔ 2 چیزیں مشترک ہیں، ایک وقت کا استعمال اور دوسرا سوچ کا فرق۔ کامیاب انسان جو ہے وہ اپنے وقت کی بہت قدر کرتا ہے، وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، اور سیرت نبی میں آپ کو یہ چیز انتہائی کمال درجے پہ ملے گی کہ آپ نے پوری دنیاوی زندگی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے ہیں اور جنگ سے آئے ہیں، یعنی بڑے مشقت والے کام سے آئے ہیں، آ کے غسل فرمانے لگے ہیں کہ وہی آتی ہے۔ آپ غسل کی حالت میں حضرت عائشہ کو، حضرت علی کو طلب فرماتے ہیں، اور لشکر کی یہ خیبر کی جو ہے نا فتح خیبر، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ اسی وقت انہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے لشکر لے کے چلو۔ وہ تھوڑی دیر بعد بھی تو ہو سکتا تھا۔ جو آدمی زندگی میں دیکھیں جتنا بھی کامیاب ہے وہ وقت کے بارے میں اتنا ہی زیادہ محتاط ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے دیکھیے، ہمارے ہاں جو ایک روایت ہے کہ روز قیامت انسان سے جو سوال پوچھے جائیں گے ان میں یہ ہوگا کہ تو نے عمر کیسے گزاری۔ تو عمر جو ہے وہ فرض کریں 7 سال 2 مہینے 3 دن 8 گھنٹے 2 منٹ ہے، تو ساری عمر کے بارے میں پوچھا گیا نا، یہ تو نہیں پوچھا گیا کہ 7 سال کیسے گزارے، پوری زندگی کیسے گزاری۔ اور دوسرا سوال کیا ہوگا، جوانی کن کاموں میں صرف کی۔ جوانی جو ہوتی ہے وہ چونکہ پرائم ٹائم ہوتا ہے کسی بھی انسان کا، تو خدا کے لیے میں جب باہر کو کورس کرتا ہوں، آج بھی پیسے، آج مجھے تھوڑا سا فرق ہے، کسی زمانے میں پیسے بچا کے کہاں جا کے میرے پاس اتنے ہوتے تھے کہ میں وہ کورس کر سکتا۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ وہ دقت نہیں ہوتی، جو کورس کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے پیسے مجھے قسطوں میں نہیں اکٹھے کرنا پڑتا۔ لیکن یہ دین کی کچھ سمجھ آ جانے سے ہر چیز جا کے قرآن پہ ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز وہاں سے پھر مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے یار کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، اللہ جل شانہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا قرآن و سنت کی شکل میں، تو ہم نے اس کو ثواب سے آگے رکھا ہی نہیں ہے۔ ثواب لینے والے بھی یہ لوگ بیٹھے ہیں، باقی آپ کی آبادی کتنے ہزاروں کی ہے۔ تو وہ آپ کہتے ہیں نا اللہ کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ کو مت ڈالیں، آپ کو توفیق نہیں ہوئی۔ آپ کو توفیق کا مطلب پتہ کیا ہے، آپ نے اس کو اپنی پریورٹی نہیں بنایا، آپ نے اس کو آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، ایک دوست کا فون آتا ہے کہ یار آج نا میں نے تمہارے لیے کھانے پہ فلاں چیز بنائی ہے، وہ آپ کا بڑا ہی قریبی اور پیارا دوست ہے۔ ایک طرف ایک جماعت آتی ہے جو آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتی ہے دین کے بارے میں، وہ 2-3 آپ کو پتہ ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے، ایک دم آپ کو فون آتا ہے کہ بچے کو بہت زیادہ چوٹ لگ گئی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بچے والے بھاگتے ہیں نا، کیوں؟
وہ آپ کی پریورٹی ہوتا ہے، وہاں تقدیر آپ کا راستہ نہیں روکتی ہے، وہاں آپ 2 میل کی بجائے 100 میل پر بھی چلے جاتے ہیں۔ اشارے کاٹنا تو بڑی چھوٹی چیز ہے، کسی کو مار کے بھی جانا پڑے تو آپ مقصد سے لگن کہ خدا کی قسم مجھے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو سوچ اسی طرح کامیاب آدمی مختلف طرح سے سوچتا ہے۔ پہلا کیا ہوا کہ ہم اپنی پریورٹیز، ترجیحات، جس کام میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب تک اس کو سب سے اہم نہیں سمجھیں گے ہم نہیں کریں گے۔ ایک بات کی اجازت دیں گے، ہمارے رویے، ہماری سوچیں، ہماری نیتیں کتنی گر چکی ہیں کہ اب وہ زمین پہ گرنے کے بعد زمین کے شاید اندر جا رہی ہیں۔ آپ کی جیب میں کوئی 5-6 نوٹ ہیں 10-10 روپے کے، ایک فقیر کو آپ دینے لگتے ہیں تو صحیح بتائیے گا کون سا نوٹ دیتے ہیں؟ سب سے پرانا، پھٹا ہوا، گندا، اور اس کے بدلے میں توقع کیا رکھتے ہیں؟ جنت کی۔ حالانکہ نوٹ پرانا ہو یا نیا ہو اس کی ایک ہی ویلیو ہے۔ تو ہم اپنی، یہ ہماری سوچ کی حالت ہے نا، یہ کتنی پست سوچ ہے کہ ہم اپنی کم ترین چیز دے کے اللہ سے بہترین چیز کا متمنی اور توقع رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آج آپ کو زندگی میں جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری کامیابی میں وقت کے بعد سوچ کی بنیاد پر ملتی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک چیز پکڑی ہوئی ہے جس سے لکھنے کا کام لیتے ہیں، اسے اردو انگریزی میں مارکر کہتے ہیں، جرمن میں اس کا کوئی اور نام ہو سکتا ہے، عربی میں کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ سامنے آئے گا، جیسے ہی تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بورڈ پہ لکھنے والی چیز ہے، نام اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ کہاں بنا تھا؟ سب سے پہلے یہ سوال غور سے سنیے، اب میرا یہ سوال نہیں، اس سے کیا کرتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہاں بنا تھا؟ کچھ اندازے سے بتا دیں۔ یونان، جرمن، انگریز، چائنا میں۔ سبحان اللہ، چائنا ہمارے ذہنوں پہ اتنا سوار ہو گیا ہے کہ ہر چیز چائنا۔ تو وہاں ایک انہی جیسا نوجوان جو تھا وہ چائنا کسی کام سے گیا تو وہاں پہ اس نے شادی کر لی، جب واپس آیا تو والدین نے یہاں اس کی نسبت اور منگنی شنگنی کی ہوئی تھی، پھر ان کو بڑا غصہ ہو یہ کیتا، پھر وہاں رانا صاحب جیسا ایک سیاح تھا، انہیں کہا دیکھو تسی بھی تیرا بیاہ کرنا چاہیے، انہیں کوئی نجائز کام تھوڑی کیتا ہے، وہ اللہ کے بندے ایک نان مسلم نو مسلمان کر لیا، بڑی بڑی نیکی کما لے آیا بچہ تاڑی، تو ہن یہ عقل مندی ہے کہ انہوں کڑی نو قبول کر لو۔ وہ آپ کی طرح گھر والے بڑے اچھے تھے، انہوں نے اس لڑکی کو قبول کر لیا، وہ لڑکی بھی بڑی اچھی تھی، وہ گھر میں بڑی جلدی ایڈجسٹ ہو گئی، اس نے رسم و رواج سیکھ لیے، جو بھی آداب تھے۔ اب زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب اللہ والوں آئی سی بیچاری کچھ دیر بعد، مہینوں بعد وہ فوت ہو گئی۔ اب ظاہر ہے اس کی بیوی تھی، وہ بیچارہ رو رہا ہے، چپ ہی نہ کرے، بڑا چپ کرائیں سارے، پھر رانا صاحب کو بلایا، رانا صاحب نے تسلی دیتی، پتر دیکھ اے کہ ساڈا بس نہیں ہے نا، نالے چائنا کا مال سی وہ اینی دیر ہی چلتا ہے۔ تو اب دیکھیں کسی کو ڈیمانڈ، چونکہ ہماری سوچیں درست نہیں ہیں، یہ سب سے پہلے کسی کے ذہن میں خیال آیا تھا، سوچ آئی تھی کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے لکھیں تو مٹائیں تو مٹ جائیں، پکا نہ رہے۔ کیا آیا تھا؟ خیال آیا تھا۔ اس خیال کے بارے میں پھر اس نے سوچتا رہا، سوچتا رہا، پھر اس نے نیت کر لی کہ میں کوئی ایسی چیز ضرور بناؤں گا۔ پھر اس نے لوگوں کے ساتھ سوچتا رہا، چونکہ نیت کر چکا تھا تو پھر اس نے لوگوں سے اس کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کی۔ اور یاد کرے دماغ ٹھیک ہے، کوئی اور کام چل تو رہا ہے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہیں کوئی آئیڈیا دے دے۔ تو چلتے چلتے پھر اس نے اس کی کوئی نہ کوئی شکل بنا لی،
اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے آج یہ بہترین حالت میں ہمارے پاس ہے. آنے والے وقت میں یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا. آپ میں سے جن کی عمریں کوئی 35 سال سے زیادہ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ یہ ٹیلی فون خیر یہ تو تھا ہی نہیں سرے سے. وہ جو دوسرا ٹیلی فون تھا وہ کتنا بڑا ہوتا تھا؟ اتنا بڑا ہوتا تھا اور پیچھے نوکر لے کے چلتا تھا. وہ خود نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ وہ بڑا مہنگا تھا, تو شان پتہ چلنی چاہیے نا. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, ترقی ہوتی گئی. یہ سوچ تھی کہ اس کو اور بہتر کیسے کیا جائے, اور بہتر کیسے کیا جائے, اور آج دیکھیں گے اس میں سب کچھ آ گیا. یہ آیا تو گھڑی گئی, یہ آیا تو کیمرہ گیا, یہ آیا تو ویڈیو کیمرہ گیا, یہ آیا تو کیلنڈر چلا گیا, یہ آیا تو ڈائری چلی گئی. ہر چیز ہو جاتی ہے. اور اگر بیوی کے ہاتھ آ گیا تو آپ کی جان چلی گئی. تو حضرات, کامیابی کے لیے سوچ اور وقت کا استعمال, یہ اگر آپ اس پہ قائم رہیں گے تو یہ فارمولا پھر کام کرے گا. جیسے میں نے کہا نا کہ ڈاکٹر کا دعویٰ جو ہے وہ اس کے نسخے کو صرف استعمال کرنے میں نہیں ہے, بلکہ ویسے استعمال کرنا جیسے اس نے کہا ہے, اور وہی احتیاطیں کرنی جو اس نے. کیمرے کا رخ تھوڑا سا چینج کر لیں. یہ فارمولا ہے جی, یہ میں نے لکھا ہے KASH. جب ہم اس کو پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے جی؟ اور یہ کیش بھی ہے. اب اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو یہ کیش ہے, اور اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ اردو والا کاش ہے. ایک سردار جی وہ بن گئے کاؤنسلر. اب کاؤنسلر جو ہے وہ چھوٹے موٹے مسئلے جھگڑے حل کرواتے ہیں. تو ایک شخص آیا یا ایک فریق آیا, اس نے آ کے کہا جی وہ فلانے نے میرے بڑی زیادتی کی تھی, سردار صاحب کو بڑی فکر ہوئی. کہتے یار تم بالکل ٹھیک کہتے ہو, میں کچھ کرنا. پھر اس کے بعد دوسرا فریق آ گیا, اس نے بھی کہا جی اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. کہتے ہیں یار بڑی زیادتی ہوئی تو ایسا میں کچھ کرنا ماں. اس کی بیوی پاس بیٹھی سارا سین دیکھ رہی تھی. کہتی سردار جی وہ جو پہلے آیا اس کو بھی آپ نے کہہ دیا تھی ٹھیک کہہ ہو, یہ آیا تھی یہ نہیں کہتا ٹھیک کہہ ہو. وہ کہتے پلیے لوگ تمہیں ٹھیک کرنی. تو جو اس کو کیش کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, اور جو کاش کہتے ہیں, لیکن یاد رکھیں جو اس پر عمل کریں گے ان کے لیے تو یہ انگریزی والا کیش ہے, جو عمل نہیں کریں گے وہ اردو والا کاش ہے. تو اس میں سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے وہ کے ہے. کے اسٹینڈز فار نالج, علم. جس کام میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ کو علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہوگا. آپ فرض کریں پرچون کی دکان کھولنا چاہتے ہیں, تو آپ کسی کی چلتی ہوئی دکان دیکھ کے خوش ہو جائیں اور اس سے پوچھیں, وہ کہتا ہے جی بس تو 2-4 لاکھ روپیہ پالا ہے, تو دیہڑی جڑی میں 2-3 ہزار روپئے نکل آیا کرے گی, تیرا اچھا گزارا ہو جائے گا. یہ علم نہیں ہے, یہ انفارمیشن ہے. یہ نالج نہیں ہے, یہ انفارمیشن ہے. کون سا علم؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں کی آبادی کتنی ہے, لوگ کس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں, اور یہ دکاندار کرایہ کتنا دیتا ہے, چیزیں کہاں کہاں سے لاتا ہے, اس کے کمپیٹیٹرز کون سے ہیں, اور چیزوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے, وہ محفوظ کتنی دیر رہتی ہیں, اس میں سے ضائع کتنی ہوتی ہیں, اس کی جگہ اپنی ہے, اس کے پیسے اپنے تھے, میں نے سب کچھ ادھار لینا ہے, تو میرے اور اس کا جو مارجن آف پروفٹ ہوگا اس کا کتنا فرق ہوگا. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے, اسی طرح ایک کاروباری آدمی, آپ کوئی بھی کام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے آپ نے, اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹاپ کرنا چاہتا ہے کہ میں پورے بورڈ میں فرسٹ آؤں, پوری یونیورسٹی میں فرسٹ آؤں, تو سب سے پہلے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیوں فرسٹ آؤں, اس کا تعین کرے. کیوں بہت اہم ہے. ڈیسیژن میکنگ جو فیصلہ سازی ہوتی ہے نا,
یہ ایک خاص قسم کے پروسیس کا نام ہے، اس کے مراحل ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کیوں، میں یہ فیصلہ کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے اتوار میرا موضوع جو تھا میری اپنی قرآن کے ادارے میں، وہ تھا فیصلہ سازی کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے، اس میں ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث نے ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی دی ہے۔ تو میں نے مثال کے طور پہ کیس کا پوچھا عملی شکل دینے کے لیے، تو ایک ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگی کہ ہم میاں بیوی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی بچی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو اس اسکول سے اٹھا کے کسی اور اسکول میں داخل کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کیوں، تو پھر اس کا فوراً وہ کہنے لگی جی کہ وہاں جو ہے نا یہ خوش نہیں ہے کہ اس کی فرینڈز اچھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ جی سب سے پہلے فیصلہ آپ یہ کریں گے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کو اسکول اس کی سہیلیوں کے لیے بھیجتے ہیں یا پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرح بڑی سمجھدار تھی، کہتی سر سمجھ آ گئی، میں اب اپنے ہسبینڈ کو خود سمجھا لوں گی۔ بعض اوقات ہم فیصلہ سازی میں کیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو میں اگر دکان کھولنا چاہتا ہوں، کہیں نوکری کرنا چاہتا ہوں، یا کسی اپنے سبجیکٹ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، یا گھریلو عورت ہے کہ میاں بیوی جو ہیں ان کے تعلقات میں کوئی مسئلہ ہے، بچے کا رشتہ کہیں پہ کرنا ہے، اس میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا رشتہ ہو جائے، زمین خریدنی ہے، فصل لگانی، کوئی کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز نیت، اللہ پہ بھروسہ، اور پھر اس چیز کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، جب تم کسی کام کا ارادہ کیا کرو تو باہمی مشاورت کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیا کرو۔ آج اس کو ماڈرن سائنس ورلڈ پتہ کیا کہتی؟ لاؤڈ تھنکنگ، برین اسٹارمنگ، وہ سارا کچھ یہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو وہ اچھا ایک مثال ذہن میں آئیے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سمجھے کیا ہوتی ہے؟ لوہے کا ایک ٹکڑا 4-5 کلو کا یہی کہیں پڑا ہے تو وہ بیکار نہیں ہے، وہ ذرا اونچی جگہ پہ ہونے کی وجہ سے کیچڑ جو ہے نا وہ لوگ اس پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتے ہیں، یا کوئی چیز اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں، وہ بھی اس کا ایک استعمال ہے۔ لیکن اسی کی اگر آپ یہ عام سی کنڈیاں جو ہوتی ہیں دروازوں کی وہ بنائیں گے تو تھوڑے زیادہ پیسے ملیں گے نا، اور اگر اسی سے آپ کیلیں بنا لیں گے تو اس سے اور زیادہ پیسے ملیں گے۔ اس کے آپ کسی مشین کا پرزہ بنا لیں تو اور زیادہ ملیں گے۔ اگر آپ اس کو سٹیلنگ کے پروسیس سے گزار دیں، سٹیل بنا دیں، ایک اس کا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے گزار کے، تو پھر اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی۔ پھر اس سے اگر آپ کسی جہاز کا پرزہ، اب یہ بھی تو لوہا ہی ہے نا، اس پہ 95% 98% لوہا ہے، 2% پلاسٹک یا وہ دوسری چیزیں ہیں۔ تو سر چیز کی قیمت کیسے بڑھتی ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہیں۔ تو جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ پہلے علم حاصل کریں، عملی طور پہ کرنے سے پہلے۔ اس نے دکان کھولی ہے تو آپ بھی نہ دکان کھول دیں، کیونکہ اس کی دکان پہ چلی بس ساڈے مقدر ہی ایسا جانا یار، وہ دیکھنا نہ ہوگی عقل بجائے کچھ نہیں ہوگا، مال بک جاتا، ٹھیک ہے، اور ساڈے مقدر ہی ہے، تو ہم ساری چیز جو ہے وہ قدرت پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیجیے اس کے بارے میں، پھر یہ دیکھیے کہ آنے والے وقت میں اس کی ضرورت کتنی ہوگی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہوتی ہے نا، رویہ، آپ کا رویہ ہمیشہ مثبت ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مثبت رویہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو متن سن لیں، پھر اس کو میں ایک دفعہ ایک آدمی کسی ہوٹل میں گیا، کھانا کھانے لگا، تو وہ جو بیرا کھانا لے کے آیا، شوربے میں مکھی تیر رہی تھی، اس کو بڑا ہی غصہ آیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا جی ہے کھانا لے کے آیا، وہ دیکھ اب سے مکھی تیر رہی ہے، اور جناب ایوے دیکھو کتنی خوبصورتی نال تیر رہی ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی اپنا حوصلہ نہ ہارنا، مشکل ترین حالات میں بھی اپنا حوصلہ نہ ہارنا۔ ابھی آج میں آتے ہوئے نا ایک چیز سن رہا تھا حضرت یونس کی، کہ ڈپریشن
شدید. پہلے تو مچھلی کے پیٹ میں جانا کتنا اندھیرا، پھر سمندر کا اپنا اندھیرا ہوتا ہے، پھر سمندر کی تہہ کا اپنا اندھیرا ہوتا ہے، پھر کچھ پتہ بھی نہیں کہ میرا کیا ہوگا. تو ایک انسان کے طور پہ دیکھیے کہ اس کی ذہنی حالت کیا ہوتی ہے. تو کسی بھی صورت میں اپنی امید کو نہ چھوڑنا. جن لوگوں کا مذہب پہ جتنا اعتقاد ہوتا ہے ان کو ذہنی امراض اتنی کم ہوتی ہیں. ابھی 3 سال پہلے ایک آپ اسے پاگل خانہ کہہ رہے ہیں تو وہ پاگل خانہ، لیکن ہم اسے نہیں کہتے. پورے ایشیا میں انڈیا بھی آتا ہے، پاکستان بھی آتا ہے، ملائیشیا آتا ہے، بنگلہ دیش آتا ہے، بہت سارے ممالک آتے ہیں. ان تمام ممالک میں سب سے اچھا اور سب سے بڑا دماغی امراض کا ادارہ اس قسم کا جو امریکہ میں ہے، امریکہ سے بھی زیادہ ہے اچھا، اس کا نام ہے فاؤنٹین ہاؤس. وہ لاہور میں ہے، میں اس کا ڈائریکٹر ہوں. تو وہاں ایک ڈیلیگیشن آیا، ایک وفد آیا، مختلف آتے رہتے ہیں وفود. وہ چیز بڑی اہم تھی ان کے لیے، تو وہ بڑی، انہوں نے مجھے روانی میں وہ بات کہہ دی، لیکن میرے لیے بطور مسلمان وہ بہت بڑی بات تھی. انہوں نے کہا کہ 70% ذہنی اور دماغی امراض کی وجہ، یعنی پاگل ہونے کی 70% وجہ جو ہے وہ مذہب سے دوری ہے. انہوں نے تو اپنا لیکچر دیا. میں نے دیکھا کہ اس پاگل خانے میں 400 مریض ہیں. نمازی جو ہے نا وہ 8-10 ہی ہیں. 8-10 نمازیوں کا مطلب کیا ہے کہ 2% نمازی پاگل ہیں، باقی سارے کے سارے وہ پاگل ہیں جو نہیں ہیں. اس کا براہ راست تعلق تو نہیں ہے میرے لیکچر سے، لیکن بہرحال علماء کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات سنی ہے. مساجد کے علماء ہوں، ائمہ ہوں، خطیب ہوں، خادم ہوں، مؤذن ہوں، ان کی تنخواہیں معاشرے میں سب سے، آپ کو پتہ ہے جب یہ پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے 3-4 گھنٹے پڑھ کے آتے ہیں تو کتنا احسان کرتے ہیں. پھر 2-3 مہینے کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں. یہاں مدرسہ ہے کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے پہلے شروع ہوتا ہے اور عشاء تک جاری رہتا ہے، یعنی تقریباً 12 سے 16 گھنٹے. تو جس سطح کا یہ علم حاصل کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی عام وہ عصری تعلیم کی طرح سے نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ تو ہو لیکن ان کے پاس علم نہ ہو. اتنی مشکل ترین حالات میں بھی وہ کیوں پاگل نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کی مذہبی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، اس لیے وہ مایوس بھی نہیں ہوتے. تو اپنے آپ کو کبھی مایوس مت ہونے دیں. یہ بلب جس نے بنایا تھا نا، اس کا نام تھا ایڈیسن. اس نے دنیا میں 200 ایجادیں کی ہیں، ہمیں صرف ایک کا پتہ ہے. اس بلب کے بنانے میں 1000 سے زیادہ دفعہ وہ ناکام ہو گیا. تو اس کو اس کے ساتھیوں نے، اس کے جو معاونین تھے، اس کے اسسٹنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اتنی کوششیں کی ہیں نہیں بن رہا، تو تم ایسے کرو کہ ہم کیوں نہ کچھ اور کام کریں، اس میں کامیابی حاصل کر لیں گے. تو اس نے کہا یار تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم ناکام ہوئے ہیں؟ 1000 سے زیادہ مرتبہ کوشش کی، کامیابی نہیں ہوئی، اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی؟ وہ ہمیں 1000 ایسے طریقے پتہ چل گئے ہیں جن سے بجلی نہیں بن سکتی. یہ رویے کا فرق ہے. زندگی کی کامیابی اور ناکامی میں رویہ بڑا اہم. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جس وقت دل چھٹ جانا ہے، ہم کہتے ہیں دل ہی چھٹ گیا یار، وہ حوصلہ کر کی یار، اور کھڑا ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، میں تیرے نال ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر ایک امید کی. یہاں آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد ہر قیمت پہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی کافی ہے. مومن ہو اور مایوس ہو جائے یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے. اچھا یہاں ایک بات سن لیجیے. یہ جن لوگوں کو میں وہاں وہ جو شفا خانہ ہے وہاں بھی یہ بات کرتا ہوں، جب ہم مایوس ہوتے ہیں، جب ہم غور سے سنیے گا اس بات کو، انتہائی غور سے سنیے گا. یہ پہلا لفظ ہے جسے میں کہہ رہا ہوں، انتہائی غور سے سنیے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس، یہ کہاں لکھا ہے؟
قرآن میں لکھا. اور جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو کیا ہم حالت کفر میں ہوتے ہیں؟ انکار کر رہے ہوتے ہیں نا. اللہ کہتا ہے مایوس نہیں ہونا اور اسی کہتے ہیں اللہ اسی طرح مایوس ہو کے دس رہے. تو یہ بات بس ذہن میں بٹھا لیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کفر کس طرح کر جاتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز جو آتی ہے نا, رویہ, علم, نالج, ایٹیچیوڈ یعنی رویہ. تیسرا ہے اسکل, مہارت. علم اور چیز ہوتا ہے, مہارت اور چیز ہے. دیکھیے آپ موٹر سائیکل جب چلاتے ہیں تو یہ علم ہے کہ یہ اس کا ہینڈل ہے, اس کو یہاں سے پکڑنا ہے, یہ دائیں طرف کک ہے, اس کو ایسے مارنا ہے, جب سٹارٹ ہو جائے گی اس کے اوپر بیٹھنا ہے, پھر اس کے بعد کلچ کو دبانا ہے, گیئر لگانا ہے, اور پھر ریس دینی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ کلچ کو. یہ علم ہے نا. تو اگر میں کسی بچے کو یہ بتا دوں تو موٹر سائیکل چلا لے گا؟ وہ کبھی بند ہوگی, کبھی گرے گی, کبھی ریس زیادہ ہو جائے گی, آہستہ آہستہ وہ اس کا ہاتھ اس پہ سیٹ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لیٹ کے چلاتے ہیں, کھڑے ہو کے چلاتے ہیں. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اپنے کام میں مہارت حاصل کریں, اس کام کو وہاں لے جائیں کہ دنیا 10 دکانداروں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ہیبٹ, عادت. آپ نے سارا کچھ بہترین قسم کا حاصل کر لیا لیکن آپ کو کام کرنے کی عادت ہی نہ ہو. وہ کہتے ہیں من حرامی ہو جتا. تو ناکام آدمی ہمیشہ اپنی ناکامی کے لیے آپ کو بہانہ اور جواز دیتا ہے. جس شخص نے تو آپ نے کچھ کہا اس نے نہیں کیا, اور شام کو وہ کہتا ہے جناب چونکہ یہ کچھ ہوا تھا نا اس لیے میں یہ نہیں کر سکا. تو جب ہم جواز دیتے ہیں تو ہم زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اب اچھی عادات کیا ہوتی؟ عادت میں اور علم میں فرق ہے. علم ہوتا ہے کسی چیز کا جاننا. نہیں جانتے تھے اب آپ نے وہ جان لیا, یا پہلے کم جانتے تھے اب آپ نے اور زیادہ جان لیا ہے. عادت ہوتی ہے کہ کسی بھی کام اپنے پوری زندگی میں جو صبح سے شام تک یا زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں, جیسے صبح اٹھنا یا دیر سے اٹھنا, یہ ایک عادت ہے. ہمیشہ وقت پر پہنچنے کی کوشش کرنا یہ عادت ہے. جتنے جانا لیٹ ہی جانا یہ بھی ایک عادت ہے. تو اچھی عادات جو ہے وہ آپ کے اندر آنی چاہیے. بری عادات بہت نقصان دیتی ہیں اور وہ جہالت بھی بتاتی ہیں. یہ گاؤں میں زمینوں میں معاملہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے معاملہ؟ پانی کے پیسے. یہاں ذمہ داری نہیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ کرتے ہیں. تو ایک آدمی نے معاملہ دینا تھا تو وہ نمبردار اور پٹواری بڑے تنگ تھے, مال افسر جو تھا. تو ایک دن تحصیلدار جو ہے وہ آیا, تو انہوں نے کہا جناب سارے گاؤں کے لوگ بڑے اچھے ہیں, کہنا مانتے ہیں, وقت پر پیسے دے دیتے ہیں, لیکن وہ فلاں سردار جو ہے نا سبزی بڑے خراب کرتا ہے. اس کو بلایا گیا, وہ جناب چوڑے بازار کی طرح چوڑا ہو کے آیا. تحصیلدار کو بڑا غصہ چڑھ گیا. انہوں نے کہا موچی پوترا پھیرو. موچی پوترا چتر ہوتا ہے نا پولیس میں, اس کی خوب ٹھکائی کی. وہ اس ٹھکائی میں کبھی ادھر گرتا تھا کبھی ادھر گرتا تھا, اس کی پگڑی اتری, پھر پگڑی کھل گئی. وہ پگڑی کے کنارے پہ نا کوئی چیز بنی ہوئی تھی. وہ جب اس کو کھولا تو اس میں پیسے تھے. جب اس کو گنا تو وہ پورے 60 روپے تھے جو اس نے معاملہ دینا تھا. تو تحصیلدار جو تھا نا آپ کی طرح نیک دل تھا, اسے بڑا ترس آیا. کہتا ہے تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اگر تمہارے پاس پیسے تھے بھی, تمہیں دینے بھی تھے اور ساتھ لے کے بھی آئے تھے, تو پھر تم نے اتنی مار کیوں کھائی؟ کہنا میں سوچا تحصیلدار صاحب پیسے تو میں دے ہی دینے, چلو تھوڑا جا خراب تو کر لوں. تو بھائی یاد رکھیں کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کو آپ خراب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اپنا سب کچھ خراب کر لیتے ہیں. تو اس لیے اپنی عادتوں پہ کنٹرول رکھیں اور دیکھیں کون سی عادت ٹھیک ہے اور کون سی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں اچھی عادتیں, اچھے اخلاق پیدا کیے. دیکھیں نا کسی سے آپ بات کیسے کرتے ہیں,
یہ آپ کی ایک عادت ہے کہ بات اتنی تکلیف دہ انداز میں کرنا کہ دوسرے نے ٹھکانے سے جا کے لے. ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں یار وہ تیرے والد صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ والد صاحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں ایک عزت اس کے دل میں آپ کے لیے آتی ہے. اگر آپ کہیں تیری ماں کا فلانا آ رہا ہے تو تو وہ فلانا ہی ہوتا ہے، لیکن تو اپنی عادات میں سب سے پہلے زبان پہ کنٹرول کی عادت حاصل کریں. سب سے پہلے زبان پہ کنٹرول کی عادت حاصل کریں، کیونکہ یہاں سے باقی سارے کنٹرول آگے چلتے ہیں. عملاً خیال پہ کیوں کریں، وہ بات میں بیچ میں سے بھول گیا تھا. حضرت علی کریم اللہ وجہ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خیال کے بارے میں، یعنی اپنی نیت اور سوچ کے بارے میں بڑا ہی محتاط رہے، کیونکہ سوچ جو ہوتی ہے، نیت جو ہوتی ہے، خیال جو ہوتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلتا ہے. لیکن ہم جس طرح کی باتیں سوچتے رہیں گے ہمارے منہ سے اسی طرح کے لفظ نکلیں گے، اور جیسے لفظ نکلیں گے پھر ہم لفظ ہمیں عمل پر ابھارتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں لوکی کی کہنا پھرتا سی کہ میں انہوں چھڈنا نہیں تو ہونے نے کیتا تو کچھ نہیں، یا کہہ رہا تھا جی کہ میں یہ کروں گا لیکن اس نے، تو وہ جو منہ کی بات ہوتی ہے وہ پھر انسان کو عمل کی طرف لے کے جاتی ہے. عمل کی ریپیٹیشن آف ایکشن، یعنی کسی عمل کا تسلسل اس کی عادت بن جاتا ہے، اور عادت کا قائم رہنا اس کی شخصیت بن جاتا ہے، اور وہی شخصیت پھر اس کے کردار میں جھلکتی ہے. تو سب سے پہلے اچھا کردار بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماڈل کریں. ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں آپ ہر جگہ پر ماڈل نظر آتے ہیں. ایک بدو جو آیا مسجد نبوی میں، اب ہم مسلمانوں کے عقائد کے مطابق ہم اسے حرمین کہتے ہیں نا جی، کعبہ اور مدینہ کی مسجد کو، اور بہت درجہ ہے، ایک جگہ رات نمازوں کا، ایک جگہ. وہاں آ کے کوئی شخص پیشاب کرے، کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ وہ بتائیے جو آپ کریں گے. سچ یہی ہے. اور دنیا کی عظیم ترین، پاک ترین، خوبصورت ترین ہستی جن کے وضو کا پانی لوگ نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو صحابہ اگر کچھ کہنے لگتے ہیں تو آپ ان کو روک دیتے ہیں کہ اس کا پیشاب خطا ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم کئی دفعہ شرارت کرتے ہیں، کوئی آدمی دیوار کے ساتھ پیشاب کر رہا ہو تو ہم اس کو چیختے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اور کئی لوگ پتھر مار دیتے ہیں. سر اگر وہ پیشاب رک جائے تو مثانے میں اتنے عذاب کا باعث بنتا ہے کہ بعض اوقات جان لے لیتا. وہ میرا میڈیکل سے اتنا تعلق ہے کہ مجھے یہ چیزیں پتا. ہم نے اتنا ہی پڑھا ہے، چونکہ ہم سیرت اتنی پڑھتے ہیں. جیسے میں نے ایم اے اسلامیات کیا تھا تو میں نے وہی کتابیں پڑھی تھی جو سلیبس میں تھی، کیونکہ میرے پیش نظر جو ہے وہ سیرت کو یا علم کو جاننا نہیں تھا، بس ایک اور ڈگری لینا تھا. یہ نیت اور عمل کا فرق ہوتا ہے. صرف اتنا نہیں ہوا تھا. آپ نے جب وہ اپنی ضرورت پوری کر چکا تو اس کو سمجھایا کہ جو مسجد ہوتی ہے وہ عبادت کی جگہ ہوتی ہے، وہاں کسی بھی جگہ کی نسبت صفائی کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. کافی تھا نا. آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ کسی بھی صحابی کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وہ نجاست جو تھی وہ خود صاف کی. وہاں سے وہ چیز پھر اس کے لیے قابو سے باہر ہو گئی کہ اتنی برداشت، اتنا اعلیٰ اخلاق، ایسی کمال کی عادت، تو یہ آدمی عام آدمی نہیں. اس نے نہ صرف کلمہ پڑھا اور اپنے قبیلے میں جا کے کہا کہ مدینے میں ایک ایسا شخص ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں اس میں اتنی برداشت ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کہتا، نہ صرف پیار سے سمجھاتا ہے بلکہ تمہاری کی ہوئی غلطی جو ہے اس کا ازالہ خود کرتا ہے. سر لاہور شہر میں ایک بہت مشہور علاقہ ہے، کشور صاحب نے مجھے واقعہ سنایا تھا. ایک مسجد کا فرش اکھاڑ لیا گیا، سارا دھویا نہیں گیا. کیا کیا گیا؟ اکھاڑ دیا گیا کہ اس میں کسی دوسرے مسلک کا آدمی آ گیا.
اس لیے ڈریں فرقہ بندی سے. یہ فرقہ پرستی کا ہر راستہ آپ کو کہاں لے جائے گا اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا. آج دشمنوں کا کتنا بڑا ہتھیار ہے کہ وہ آپ کو، کیونکہ لڑائے بغیر وہ آپ کو نہیں مار سکتے، وہ سارے طریقے آزما چکے ہیں. اسی طرح سے ایک اور